میں اس دور کے نوجوان بچوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ نوجوانوں، زندگی کے اندر ایک سبق سیکھ لو تاریخ سے، تاریخ انسانیت سے بھی اور تاریخ اسلام سے بھی۔ جتنی بھی ملوکیت آئی، جتنے بھی بادشاہ آئے، جتنے بھی ظالم آئے، آ کر مٹ گئے، ختم ہو گئے۔ حجاج بن یوسف بھی آیا جس نے سروں کا پورا ایک مینار بنا دیا، لیکن کوئی دنیا کے اندر باقی نہیں رہا۔ دنیا کے اندر سب ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن تم نے کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ انفرادی زندگی سے لے کر اور اجتماعی زندگی تک، خانگی زندگی سے لے کر معاشی زندگی سے لے کر، تمہارے بازار میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے سراؤنڈنگ میں، پڑوس میں، کہیں بھی کوئی بات ہو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہائپر ہو جاؤ، ایک دم لڑنا شروع کر دو، ڈنڈا اٹھا لو، مارنا شروع کر دو، نہیں، لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ ہمارا نام ان ظالموں کے اندر نہ لکھا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ فرمایا اگر تعاون کر سکتے ہو تو نیکی کے اندر تعاون کرنا، لیکن اثم کے اندر، عدوان کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر تم نے کبھی بھی تعاون نہیں کرنا ہے، تم نے کبھی بھی ساتھ نہیں دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ من مشى مع ظالم ليقويه وقد يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام۔ فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کے ساتھ چلا، اس کا ساتھ دیا، فرمایا کہ وہ اسلام سے فقد خرج من الاسلام۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مشکات کی حدیث پاک ہے۔ فقد خرج من الاسلام کی توجیہ کی جا سکتی ہے وہ اسلام کے نور سے نکل گیا، برکت سے نکل گیا، فلاں 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 فلاں، 10 توجیہات ہیں، 10 چیزیں ہیں، لیکن حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں فقد خرج من الاسلام۔ برکت نہیں رہی اسلام کے، اور جو جواب دینا ہے تم نے ظالم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو کہیں بھی انفرادی زندگی کے اندر، کہیں تمہارے آفس میں، تمہاری مارکیٹ میں، تمہاری برادری میں، خاندان میں، کسی جگہ کوئی بات ہو، کچھ بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے کسی دشمنی کی بنیاد پر جو ہے وہ ظالم کا ساتھ دو اور عدل کا دامن چھوڑ دو۔ فرمایا ایسا نہ ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا اگر کبھی تم بات کر رہے ہو، ایک تو بات کرنا تو عدل کے ساتھ کرنا، فیصلہ کرنا تو عدل کے ساتھ کرنا۔ کبھی بات کر رہے ہو اور اچانک کوئی بندہ ایسا سامنے آ جائے کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے، کاروباری رفاقت ہے، خاندانی دشمنی ہے، آفس کے اندر، پولیس کے اندر، فلاں ٹمکا، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کمپیٹیٹر ہے تمہارا، 50 قسم کی پرسنل چیزیں ہو جاتی ہیں انسان۔ فرمایا یہ نہ ہو کہ تم کہو کہ ہاں اب وقت آ گیا میں اسے بدلا رہو۔ قرآن کہتا ہے کہ دشمن بھی سامنے آ جائے تو تم نے عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ۔ عدل جو ہے یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وہی معاشرے پنپتے ہیں اور وہی معاشرے عروج پاتے ہیں کہ جہاں عدل ہوتا ہے۔ یزیدی معاشرے کبھی بھی کامیاب و کامران نہیں ہوتے ہیں۔ بس یہی میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر پیغام دینا چاہتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے اندر، رب تبارک و تعالیٰ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں سب یہ دعا فرمائے کہ رب تبارک و تعالیٰ زندگی کے اندر ہمیں ظلم سے بچائے، ہم ظلم نہ کریں، کسی ظالم کا ساتھ نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے، وہ دعا میں بھی روزانہ صبح و شام کرتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آتی ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم و اظلم۔ اے خدایا نہ تو مجھے ظالم بنانا اور نہ مظلوم بنانا، نہ مجھ پر کوئی ظلم کرے اور نہ میں کسی پر ظلم کروں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ عرض کی یا رسول اللہ مظلوم کی تو مدد ہے، ظالم کی کیا مدد کریں گے؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے کہ میرے بھائی ظلم نہ کرو، اس ظلم کا انجام برا ہوگا۔ الظلم من الظلمات۔ فرمایا یہاں ظلم کرو گے اس کے اندھیرے تمہیں جا کے قبر میں ملیں گے، میدان محشر میں ملیں گے، پل صراط پر ملیں گے۔ تم یہ مت سمجھو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا، رب تبارک و تعالیٰ ایک ایک ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر
کسی کی ذرا برابر بھی زمین اگر قبضہ کر لی تو فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج تو ہم اپنے گھروں کو اپنے پڑوس کے ساتھ آگے بڑھاتے رہتے، بڑھا لو بڑھا لو بڑھا، تھوڑا بھائی کیا کر رہے ہو، وائلیشن ہو رہی ہے، کچھ نہیں ہو، چلتے رہو آگے چلتے رہو۔ فرمایا کہ ایک ایک انچ کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں لگتا تو ایسا ہے یار تھوڑا سا بڑھا لو، تھوڑا سا آگے کر لو، بچوں کے کام آئے گی، 50 گز 100 گز آگے آئے گی۔ یہ نہیں سمجھو کہ یہ 50 گز 100 گز کی قبر ہماری اندھیری کر رہی ہے، ہماری آخرت کو یہ کیا کریں گے، اس کو مجھے یہ بتاؤ یار۔ یہ زمین کو کون اٹھا کے لے جائے گا؟ تم اٹھا کے لے جاؤ گے قبر میں، بچے اٹھا کے لے جائیں گے، ان کے بچے سب چھوڑ جائیں گے یہیں پر۔ بڑی بڑی حویلیاں، بڑے بڑے محلات یہیں پر چھوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات، ان کی اولادیں آج تباہ و برباد ہیں، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کے انجام ان کی اولادوں کو بھی برتنا پڑا ہے اور بھگتنا پڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اچھا کام کر کے گیا ہے، کان ابوہما صالحا، اس کی برکتیں، رونقیں، رحمتیں اور ان کے ثمرات اور پھل ان کی اولادوں نے بھی کھائے۔